على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی آنے والی اس شب برات کو ہم تمام مسلمانان عالم کے لیے مبارک فرمائے۔ اللہ تعالی اس کی تمام تر خیر و برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور کما حق کہو اس پاکیزہ شب کے ادب و احترام کی ہمیں توفیق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، بلا کسی تمہید کے اس شب برات کی شان سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شب برات کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس شب کے شروع سے لے کر آخر تک اس پوری شب میں آسمان دنیا یعنی اول آسمان پر اپنے نور کی تجلی، اپنے رحمت کی تجلی فرماتا ہے۔ اور اس شب میں جو کوئی بندہ جس کسی بھی شے کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے، چاہے بخشش مانگے، مغفرت مانگے، رزق میں برکت مانگے، عمر میں برکت مانگے، اولاد مانگے، جو مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ تنہا اس شب میں اللہ تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی قلب۔ وہ قبیلہ اپنی بکریوں کی کثرت کی وجہ سے مشہور تھا کہ اس قبیلے کے پاس بے شمار بکریاں۔ نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنی قبیلہ بنی قلب کے بکریوں کے جسم پر بال ہیں، اتنے لوگوں کی۔ تو حضرات، جب بخشش کا پروانہ مل رہا ہے اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں، یہ امت مصطفیٰ اتنی خوش نصیب ہے کہ کم اعمال پر بھی اللہ تعالیٰ انہیں پچھلی امتوں سے کئی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اصل میں بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندوں کو عذاب میں مبتلا فرمانا نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانا چاہتا ہے۔ اور رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ خود قرآن کریم میں رب نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو بخشنا چاہتا ہے، اور بخشنا چاہتا ہے اس لیے تو اس نے اسی ایسی مقدس شبیں بنائی ہیں، شب قدر، شب برات، ایسی شب جمعہ جو ہر جمعہ میں آتی ہے، اتنی مقدس راتیں بنائی تاکہ بندہ مغفرت حاصل کریں۔
اب اگر اس میں بھی اگر ہم محروم رہ جائیں، ہم اپنے دامن کو پر نہ کر سکیں، اپنے دامن کو بھر نہ سکیں، تو یہ تو ہماری غلطی ہے۔ اللہ تعالی کما حقہ، اس ماہ مقدسہ کی اس مخصوص سب میں اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائیں، اور اس رات میں ویسے جہاں تک ممکن ہو سکے کہ اکثر اپنے آبا و اجداد کی قبروں پر جایا کریں، اپنے ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے آبا و اجداد کی، وہ منتظر رہا کرتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر اس شب میں اپنے مرحومین کی قبروں پر جایا کرے، اور کیوں نہ جائیں کہ خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شب کے اندر جنت البقیع شریف میں گئے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے میں میرے پاس آرام فرما رہے تھے۔ رات کو میری جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آقا کو، نبی کریم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ میں نے خیال فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب شاید کسی اور ازواج کے پاس تشریف، زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں باہر نکلی تو میں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت البقیع شریف میں پایا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر پاک مجھ پر پڑی تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ سمجھا یا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ کا نبی یا اللہ تعالی تمہارے ساتھ میں خیانت کرے گا یا تمہارے ساتھ میں زیادتی کرے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، نہیں، میں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، آج شعبان المعظم کی نصف شعبان المعظم کی شب ہے، 15 شعبان المعظم کی شب ہے۔ آج کی رات اللہ تعالی آسمان دنیا پر اپنی تجلی فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرات، یہ روایتیں گواہ ہیں کہ یقیناً اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان حق ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے جب فرمایا ہے تو انشاءاللہ العزیز بخشش و مغفرت کا پروانہ ضرور ملے گا۔ اس رات کو غفلت کے اندر نہ گزاریں، محض قبرستان جانے کے بہانے پر محض گاڑیوں کو اس گلی سے اس گلی، اس گلی سے اس گلی میں دوڑا کر اس رات کو ضائع نہ کریں۔ ہاں، قبرستان میں جانا سنت ہے، نبی کونین کی سنت طیبہ ہیں، جائیں، لیکن محض صرف ادھر سے ادھر بھاگنے اور دوڑنے کے اندر اس رات کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس رات میں گوشہ نشینی اگر سب کے ساتھ میں مل کر کے بیٹھ کر کے عبادت کرنے کا ذوق ہو، شوق ہو تو مل کر کے عبادت کریں، نہ صحیح اکیلے تنہا گوشے میں بیٹھ کر رب کی رحمت حاصل کریں، رب کی برکتیں حاصل کریں، رب سے نجات کا پروانہ حاصل کریں، مگر یہ ہے کہ اس رات کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو رب کی خوشی کے بجائے رب کو ناراض کرنے والا کام ہو جائیں۔ لہٰذا اس رات میں ایسا کام کریں کہ رب تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، توبہ و استغفار کریں۔ حضرات، توبہ کی بات آئی ہے تو عرض کرتا ہوا چلوں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس شب کے اندر توبہ و استغفار کریں۔ رب تعالیٰ کی یہ مغفرت کی رات ہیں، بخشش کی رات ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ توبہ کریں۔ اور توبہ کا معنی یہ نہ سمجھے کہ اس طریقے سے صرف ایک تسبیح لے کر کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، تسبیح کے دانے گمانے سے مراد توبہ نہیں ہے۔ توبہ اصل میں جو ہے دل کے ارادے، پختہ ارادے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو، شرمسار ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ گناہ ہوئے ہیں، ہم اب آئندہ ان گناہ کے قریب تک نہیں ہوں گے، ہم سے یہ گناہ نہیں ہوں گے، پورے عزم کے ساتھ، پورے پکے ارادے کے ساتھ میں کہ پروردگار عالم اب ہم سے یہ گناہ نہ ہوں گے۔ ورنہ دل میں تو یہی ارادہ ہے کہ صبح اٹھ کر کے واپس اپنے انہی کاموں کے اندر، انہی برے کاموں کے اندر لگنا ہے، اور صرف زبان پر توبہ و توبہ ہے۔ تو
تو پیارے ایسی توبہ کوئی کام کی نہیں ہے، ایسی توبہ اٹھا کر کے واپس منہ پر مار دی جائے گی۔ حضرات میں توبہ محض زبان سے کہہ لینے کا نام نہیں ہے، توبہ دل سے کریں، ایسی توبہ کریں جو ایسی حضرت ماعز نے کی تھی۔ حضرت ماعز نے جب توبہ کی تھی تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو روح زمین کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ و درود پاک پڑھیں، قرآن کریم کا ورد کریں، نفلی نمازیں پڑھیں، اور یاد رکھیں نفلی نماز کی بات آئی ہے، یقیناً نفلی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جن حضرات کے ذمے میں قضاء عمری ہیں لہٰذا وہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے کہ اس رات کو قیام کے اندر یعنی عبادت کے اندر گزاریں، اور اس رات کی صبح یعنی دن کو روزے کے اندر گزاریں، یعنی کہ 15ویں شب کے اندر تو ہمیں عبادت کے اندر، اور 15ویں تاریخ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا، ایک اعلان سماعت فرمائیں۔